مطلب یہ جتنے لڑے ہیں کوئی شریف نہیں تھا. زرقا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن نوجوانوں کو کہوں گا یہ جتنے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ ڈھونڈ لیں. امام حسین نے بڑی شرافت کے ساتھ اس کو بے حجاب فرمایا. یہ امام حسین کی شرافت. او ابن زرقا، او زرقا کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ مروان کو کہا. اور مروان وہ کہ جس پہ اس کے باپ پہ حضور نے لعنت فرمائی، اور اس کے باپ کو کان پکڑ کے مدینہ منورہ سے باہر کیا تھا. مروان بھی کچھ لوگوں کا ہیرو ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں، آخر مروان کا باپ کتنا کمینہ ہوگا کہ حضور کان پکڑ کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر کرے. یہ باتیں اس کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، او ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہی قتل کریں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے. ولید نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، اس کی بات میں نہ آئیں. اور آپ جب گئے تو ولید نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر پوری دنیا کی دولت بھی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں امام حسین کو شہید کر دوں تو میں امام حسین کو شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو جو شہید کرے گا وہ رسول اللہ کو منہ کیا دکھائے. حضور کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. امام پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد آپ نے گھر والوں سے کہا اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو، ہم مدینہ کو چھوڑ دیں. یہ اس منزل پر آنے کے بعد کیا مسلمان نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ دین اتنا اہم ہے کہ امام علی مقام جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، حفاظت دین کے لیے جس مدینہ منورہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کیا ہستی ہے امام حسین. اسی مدینہ منورہ کو جس میں آپ اب اللہ اکبر تقریباً 55 سال زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزارتے، فرماتے ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو. کون کون جائے گا؟ تو کہا محمد بن حنفیہ نہ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر نہ جائیں گے، بی بی سغرا نہ جائے گی، باقی سب چلنے کی تیاری. یہ چند لوگوں کے نام میں نے لے لیے. اس کے بعد امام نے کہہ دیا چلنے کی تیاری ہونے لگی. جیسے ہی مدینۃ الرسول میں سورج غروب ہوا، خاندان نبوت کے یہاں آنسوؤں کی برسات، اونٹ تیار ہو رہے، کجاوے کسے جا رہے ہیں. بیویوں کے لیے پردے کا انتظام ہو رہا ہے. جیسے جیسے شام اپنی سیاہ زلفوں کو مدینۃ الرسول کے افق پر دراز کرتی ہے اور شام کی جوانی رات کی سیاہ زلفوں کے بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور پھر سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں سناٹا چھا جاتا ہے. قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں درودوں کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت کی طرف نزول کرتے ہیں. ایسے میں جب سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کھلے تھے تو ایک ہی خاندان کے خاندان نبوت کے دروازے تھے. کسی کے آنسو نہ تھمتے تھے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے. جو لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، جب جانے کا وقت قریب آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یا قافلتی دیدی اجلک رحمے پر حسرت تشنا لبک مرجیہ را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. اے میرے قافلے مدت کو بڑھا دے مدت قیام. اور مجھے یہ نہ کہہ کہ مدینے سے جانا ہے، اس لیے کہ کیسے جانا، میرا دل تو مدینے سے جانے کی بات کو سن کر کے تھک تھک کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. 8 دن میں قیام کر کے جب آدمی اپنے بستر کو اپنے سامان کو باندھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نکل جائے. اس وقت تو بندے کچھ دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم پرواز کریں فلائٹ کے اندر ہماری روحیں پرواز کر جائیں. جو 8 دن قیام کرتے ہیں، 15 دن قیام کرتے ہیں، مہینہ بھر قیام کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. اور پھر جن کا صرف مدینہ منورہ سے روحانی رشتہ ہے ان کی تڑپ کا یہ حال ہے. جن کا مدینہ منورہ سے روحانی بھی رشتہ تھا
تھا، خونی بھی رشتہ تھا، وطنی بھی رشتہ تھا، ہائے ہائے سب کچھ تھا امام حسین کا مدینہ طیبہ کے اندر۔ ماں کا مزار مدینے میں ہے، ماں جائے حسن مجتبیٰ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، اللہ اکبر، خالو عثمان غنی کا مزار مدینہ منورہ میں، نانا کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دادا حضرت امیر حمزہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دوسرے دادا حضرت عباس کا مزار مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ طیبہ میں، دادی فاطمہ بنت اسد کا مزار مدینہ منورہ میں، کیا کیا بتائیں مدینے میں کیا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مگر اب ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو، امام اس پرعزم ہستی کا نام ہے۔ امام نے فرمایا سامان باندھو، سامان باندھ، ادھر باندھا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہے، ادھر امام علی مقام اب روضہ رسول پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی بیویوں کو سنبھالا دیتے ہیں، کبھی بہنوں کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بھتیجوں کو سہارا دیتے ہیں، اسے سنبھالیں کہ اسے سنبھالیں۔ کیا امتحان کا آغاز ہوا ہے، چوتھی شعبان المعظم کی شب ہے، یہی وہ شب ہے جس کی صبح کو امام علی مقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حسن اتفاق دیکھو، 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے اور 4 شعبان کی شب ہی کو امام علی مقام ایک تاریخی روایت کے مطابق جو مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے ہیں۔ امتحان کا آغاز تو دیکھیں، کبھی بیویوں کو تسلی، کبھی بہنوں کو تسلی، اللہ اکبر۔ محض چشم تصور سے اگر حجرہ امام کا ہم تصور اور خیال کریں تو کیا حال ہوگا۔ کبھی بیٹی سکینہ کو سینے لگاتے ہیں، کبھی بیٹی سغرا کی ضد اور ان کی ہٹ پر سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں سغرا تمہیں یہی رہنا، اس لیے کہ تم بیمار ہو، تمہاری بیماری کی وجہ سے ہم تمہیں یہی چھوڑ جاتے ہیں، انشاءاللہ جب صحت ہوگی ہمیں خط لکھنا، بہت جلد تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لیا جائے گا، جہاں بھی ہوں گے اطلاع کرتے رہیں گے، خطوط بھیجتے رہنا، آغاز اپنے حالات سے جو وہ واقف کراتے رہنا۔ بی بی سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ امام سے کہتی امام مدینہ سنا ہو جائے گا، مدینہ رسول میں کیا رہ جائے گا، تم رسول اللہ کی گویا کے نواسہ ہونے کے اعتبار سے آخری نشانی ہو، نہ جانا حسین۔ امام سیدہ ام سلمہ سے امام کہتے ہیں نانی جان، امی جان مجھے جانا ہوگا، میری ذمہ داریاں ہیں۔ بالآخر امام ادھر ساری تیاریوں سے فارغ ہو کر کے ادھر جو ہے اللہ اکبر مزار رسول کی طرف جاتے ہیں، ماں کی بارگاہ میں حاضری دی، بھائی کی بارگاہ میں حاضری دی، دادا سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اس کے بعد اخیر میں میرے امام نانا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ محض چشم تصور سے جب اس بارگاہ عالی جا کا تصور کرتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب ایک عاشق زار آج الوداعی حاضری دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے امام کی کیفیت کا تصور کریں، امام علی مقام ہاتھ باندھ کر دست بستہ نانا کے مزار پر کھڑے ہیں، کبھی لپٹ جاتے ہیں، پورا وجود جانے کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ امام علی مقام کے آنسو رکتے نہیں، آنسوں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے، موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اللہ اکبر ساون بھادوں کی طرح بہتے ہیں، اور گویا تصور کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں لگتا ہے امام حسین نے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے بعد اب نانا کی بارگاہ میں یوں حاضری لگائی ہوگی، نانا جان اب آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، او میرے نانا آپ اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لیں۔ نانا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کا مدینہ آباد رہے، جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے درود و سلام پیش کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن اب اتنا بڑا محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی درود و سلام کی نظریں لے کر نہ آ سکے گا۔ نانا کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہوگی، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں بٹھا کر کے گشت کرایا تھا، جس کو زلفیں تھمائی تھی، آج وہ حسین ہمیشہ کے لیے مدینے سے جاتا ہے۔ نانا جان اب
کبھی میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. مجھے یوں لگتا ہے آپ کی امت نے دیکھے میرا کیا حال کیا. نانا آپ کا حسین جاتا ہے, ذمہ داریوں کا بار لے جاتا ہے. میرے نانا بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جس وقت میں جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں تو اس وقت میرے پاس صبر موجود رہے. میں استقامت کا جبل شامخ بن کر کے ان کے درمیان کھڑا رہوں. نانا جان جس وقت قاسم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑیں اس وقت میرے نانا میں صبر کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہوں. نانا جان جس وقت میری لاش پہ گھوڑے دوڑے اس وقت بھی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا رہا. میرے نانا جب میری بیویوں کے خیمے جلائے جاتے رہے, بیویوں کی چادریں چھینی جاتی رہے, انہیں بھی صبر کے لیے دعا فرمائیں. نہ جانے کیا کیا عرض معروض ہوئے ہوں گے. لکھنے والوں نے لکھا, کہنے والوں نے کہا یہ عرض معروض محض چشم تصور سے کیے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرض معروض کے درمیان موٹے موٹے آنسو قبر رسول پہ نچھاور ہوتے ہیں. اور ایسے میں میرے امام ابھی سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھے, یہ کہتے ہوئے کہ نانا میری روح جسم سے نکل کیوں نہیں جاتی. یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا یا رسول اللہ, لیکن لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے. یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائیں. ایسے میں سوتے اور جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھے میرے مولا حسین. خواب میں کیا دیکھا کہ میرے آقا تشریف لائے, سینے سے لگایا اور فرمایا حسین مدینے سے جا رہے ہو, اور یہ کہہ کر کے اپنے سینے سے چمٹا لے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے امام نے دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں, آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے, سرکار سینے سے چمٹاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تمہیں بہت دکھ اٹھانا ہے, تمہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا. اس کی نانا جان زمین پھٹ جائے, آپ کے بازو میں زمین میں سما جاؤ. فرمایا نہیں, آپ کے مقدر میں جو شہادت لکھی ہے اس شہادت کا شرف تم کو پانا ہے. حسین تمہیں کربلا جانا ہے, جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو. پھر بہت سی باتیں کی گئی. امام کی آنکھ کھلی شوق شہادت میں. اللہ اکبر. شوق کہتا ہے رکیے, ذمہ داریاں کہتی ہیں چلیے. اللہ اکبر. امام علی مقام علی جد علیہ السلام پلٹے قبر رسول سے, مزار رسول سے 2 قدم آگے بڑھے, پھر واپس آئے, ایک بار پھر دیکھے, پھر پلٹے, چند قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے, ایک بار نانا کا مزار پھر دیکھے. پلٹتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں. احساس ہوتا ہے حسین صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی حدوں سے باہر بھی جانا ہے. میرے امام آخرکار نکلے. اللہ اکبر. ایک کشتہ عشق رسول نے بڑی خوبصورت بات لکھی. محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی, محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی, اور میناروں نے کھڑے ہو کر کے تعظیم دی. اور کربلا کا مسافر مسجد نبوی سے یوں نکلا کہ مسجد کی در و دیوار گردن اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے. امام گھر پہنچے, گھر میں کوہرام مچا تھا, قیامت صغریٰ قائم تھی. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس قیامت صغریٰ کو قیامت صغریٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. اہل تصور, اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں. سیدہ صغریٰ کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو, میں بیمار ہوں تو کیا ہوا, سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی, اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں. دیکھو اللہ اکبر. 1000 بیماریوں کے بعد سیدہ صغریٰ نے کہا بابا
میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی سغرا نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ سغرا نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہار جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی۔ آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، ہاں صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے۔ ننھا سالی اصغر 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا اور سیدہ سغرا نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے۔ بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے؟ بالآخر اللہ اکبر، اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے۔ اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے، کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے۔ اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی، کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا، حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے، لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں، امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ بالآخر میرے امام علی مقام علی جدی والی سلام چند دنوں کے اندر مکہ المکرمہ پہنچے۔ جب آقا مدینہ شریف پہنچے تھے تو مکہ المکرمہ سونا ہوا، مدینے میں دھومیں مچی تھی، لیکن آج کا دن ہے مدینہ سونا کر گئے کربلا والے، اور مکے میں دھومیں مچی ہیں۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے، ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے۔ امام نے قیام فرمایا، مکے میں دھومیں مچی، امام آ گئے، امام آ گئے، نواس رسول آ گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے، ابن زبیر وہاں موجود تھے، ابن عمر موجود تھے۔ سب نے کہا امام یہیں رہیے، یہاں سے آپ نہ جائیے۔ اور جب کوفہ والے فسادیوں کو، بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن بیٹھا، امام نے بیعت نہیں کی، تو امام علی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد خط آیا، ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے۔ امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے رشتے میں، اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے، چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے۔ بڑے کئی رشتے تھے،
بڑا پیار تھا۔ ابن عباس نے پیشانی چومی۔ اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں، آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو کائنات سنی ہو جائے گی۔ کوفی وعدہ خلاف ہے، بدمہاد ہے، فسادی، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی، میں کیا کروں، میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا؟ کوفہ والے۔ آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے؟ کوفہ والے۔ کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا؟ کوفہ والے۔ ساری چیزیں بتائی۔ آپ ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے کسی معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں۔ امام علی مقام کے کئی چچا زاد بھائی تھے، کئی چچا زاد، اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی، حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی، ان کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی لگتے تھے، اور بڑے ہوشیار آدمی تھے، دانا آدمی تھے، اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ بہنوئی ہونے کے بعد، چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر، اور آپ ان سے بیعت لیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عقیل کے شہزادے، عقیل سگے چچا ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، مولا علی کے سگے بھائی، حضرت عقیل، حضرت جعفر سگے بھائی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، طالب سگے بھائی، یہ سب سگے بھائی ہیں۔ اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق 17,000، اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000، مختلف راوی ہیں، 18,000، 17,000، 40,000، یہ روایت اتنی بڑی، بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا، جو بھی روایت، لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے، اگر اپنا تخت چاہتا ہے، یہ آدمی نرمی کرتے ہیں، نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبادار تھے، گورنر تھے، کوفہ تھے، یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے، اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیج۔ یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا، اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مشیر خاص اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے۔ مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کی، ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا، اور ایک کہ وہ عیسائی تھا، دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی۔ تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر، تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے، اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے، آپ پڑھو کہ علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو تو پتہ چلے گا، ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے، اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں تب کوئی ظالم پیدا ہو، ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد۔ بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، زیاد مطلب زیادہ، کثیر، تو اس کو نام بھی نہیں رکھا گیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا۔ یہ ہے زیاد کی تاریخ۔ یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی، تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا، ٹھیک۔ اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو، تو حضور نے گھٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ آقا نے اس کو واپس کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیں معاملات کو، یہ کوئی جب وہ حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال، ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا، اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی، بلکہ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے۔ یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اس کو یوں ہی بھول جائیں۔ تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ اب یزید اس سے بڑا ناراض تھا، وہ تھا بصرہ کا حاکم، اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا۔ اور وہ کوفہ گیا۔ اب زیاد کی ابن زیاد کی ماں مر جانا وہ بھی الگ میٹر ہے۔ ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، ہمیں اہل بیت کا بے لوث غلام بنایا ہے۔ یہ خون کی شرافت ہے، یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی، ہماری ماؤں کی، یہ برکتیں ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے۔ تو کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو۔ ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں ٹھیک اس وقت تھا۔ ابھی عبید اللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں لیکن وہ آگے ذکر آئے گا۔ تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے۔ اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا، مختار، لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبید اللہ ثقفی۔ تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے، تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر۔ اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی، ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پھر ہم کل 9ویں محرم اور 10ویں شب عاشور ہوگی
تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں، اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے، اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے۔ بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، برکتیں نصیب ہو۔ بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ میری نجات کا سبب بنا دے، اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے۔ آل رسول تعریف کے محتاج تو ہے نہیں، ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا یا ان کے ذکر پہ، ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے، دنیا بھر میں لیتا رہے۔ تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے۔ ہانی بیمار تھے، ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا، آپ نے سارا معاملہ بتایا اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی اور پھر ہانی نے کہا ایک کام کرو، ابن زیاد سے میرے سیاسی تعلقات ہیں، رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے، میں بیمار ہوں، اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھنے آئے گا۔ شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا، کیا بات ہے ابن زیاد تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، رات کو آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا، میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا، اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا، پورا تحفہ اپنا ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا۔ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، اعادت کے لیے آیا۔ حضرت ہانی نے اپنا امامہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اتار کر رکھا، پھر پہنا، اتار کر رکھا، پھر پہنا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے شعر پڑھا، آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو پلا دے، تو کہاں ہے او میری سلمہ، تو کہاں ہے او میری لیلا، تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی۔ یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا، یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے۔ تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کچھ شک ہوا، یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا، وہ اس کو شک ہوا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے بعد میں ملتے، نکل کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، کہا اے شہزادے رسول، نواز رسول، کتنا اچھا موقع تھا، یہ موقع کب آئے گا، آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، نانا کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو۔ ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک اب کیا کر سکتے ہیں، جو تقدیر کا ہے۔ بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے، ایک جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس جاسوس پہنچایا گیا۔ مسلم بن اوسجہ بھولے بھالے آدمی تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا ایک قاسم جس کا نام معقل تھا، وہ معقل بدبخت پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا میں آل رسول کا غلام ہوں، اور اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ کوفہ میں ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا بھئی اہل بیت سے ہمارا کیا رشتہ، ہمارا کیا تعلق، آپ میرے پاس چھوڑو کہیں اور جاؤ۔ کہا نہیں، آپ کے پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت کے عاشق ہیں۔ اسی پر آپ پگھل گئے، ساری سچائی بتا دی، لے جا کر امام مسلم سے ملا دیا۔ امام مسلم کے پاس کیا گیا، نذرانہ پیش کیا، رات بھر بیٹھ کے ساری باتیں سنتا، یہ لاتا وہ لاتا، وہ کھلاتا، وہ خدمت کرتا، اور ساری باتیں سن کر کے جا کے ابن زیاد کو لگا دیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا، جب بلاوا کیا ہانی تشریف لے گئے تو کہا سلام کا جواب تک نہ دیا، منہ پھیر لیا۔ ہانی نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا اچھا آپ پوچھتے ہو کیا ہے، مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے اور کہتے ہو کیا ہے؟ پر نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تب اس نے معقل کو آواز دی، وہ آیا بدبخت، جب سامنے آ اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ بعد میں حضرت ہانی کو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میرے حوالے کر دو۔
فرمایا اگر امام مسلم میری بغل میں بھی چھپے ہوں تو میں تیرے حوالے نہ کروں گا، نواسہ رسول کے لیے میں سب کچھ گنوا سکتا ہوں لیکن میں ان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی جنگ ہوئی، تقریباً اس میں 12-15 لوگ حضرت ہانی نے مارے، اور جب ابن زیاد پڑا تو اس پہ بھی تلوار کا وار کیا، لیکن یہ اس بدبخت کا نصیب کہ اس نے خود کی لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ بچ گیا، اور اس نے جو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں لوہے کا تھا زور سے حضرت ہانی کو مارا، ان کا سر پھٹ گیا اور پھر وہ لاچار ہوئے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر کے آؤ ہانی کے گھر سے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ اڑی۔ حضرت امام مسلم باہر نکلے، جب وہ بدلے کا اعلان کرتے ہوئے 4000 کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے، ادھر سے ان کے سرداروں کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کو دھمکایا، کسی کو لالچ دی، 4000 کوفی ساتھ چلے تھے، آخری میں 500 کوفی ساتھ رہ گئے مغرب کا وقت۔ حالانکہ گھیراؤ جب ہو گیا تھا اسی وقت کام تمام ہو جاتا، لیکن امام کہتے تھے جنگ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ آخرکار چھٹتے چھٹتے 500 بچے، مغرب کی اذان کی آواز آئی، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، 500 لوگ پیچھے تھے۔ مغرب کا جب نماز شروع کی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ امام عالی مقام حضرت کا تصور کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہ سب ساتھ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد مسجد کے باہر نکلے، سب کے دروازے بند۔ ایک عورت اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، توڑا نام کی، اس کے گھر گئے، آخرکار اس کا بیٹا بھی جاسوس نکلا، اور پھر اس نے جو ہے امام مسلم کی جا کے وہاں مخبری کر دی۔ 300 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد نے بھیجا۔ امام مسلم نماز تہجد میں مصروف تھے، ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اس آواز کو سن کر آپ نے سمجھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، جلدی سے آپ نے اپنی تلوار کو سنبھالا، اور اس کے بعد 300 لوگوں سے مقابلہ کیا، تقریباً 180 لوگوں کو تنہا امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اور وہ جب دیکھے امام مسلم کی بہادری کو تو پھر وہ اوپر سے پتھر پھینکنے لگے، آپ کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، اور جب زخمی شیر کی طرح آپ جو وہ تھک گئے تو آپ نے جو ہے وہ پیٹ لگا دی طوع کے مکان کی دیوار سے۔ اور اس کے بعد ابن اشعث جو ظالم ہے، یہ ابن اشعث بنت اشعث، یہ نام آپ بہت سنیں گے، اس کا تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس میں ہی بتاؤں گا۔ یہ ابن اشعث بنت اشعث، یہ جو سب آتے ہیں معاملات کے اندر، یہ بھی بڑا بدترین جو ہے وہ سلسلہ ان لوگوں کا، وہ کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، بات ہوگی، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال امام علی مقام کو ابن اشعث نے کہا کہ امام مسلم کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، فرمایا مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، کہا تیری امان مجھے کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تو امان دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کچر پہ بٹھا لیے گئے، جیسے ہی کوفہ کے جو وہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑے، تلوار نکال لی گئی۔ امام نے غصے سے کہا کہاں گئی بدبخت تیری امان، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام نہیں کیا، ابن زیاد کو، تو اس کے چمچے نے کہا اب سلام نہیں کرتے، فرمایا کہ تو یہ میری جان کا خاتمہ چاہتا ہے، میں اس کی سلامتی کیا چاہوں، البتہ کسی فاسق کو سلام دے گئے۔ معاملات جو باتیں ہوئی، بالآخر یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ مجھے تو امان دے کر کے بلایا گیا، لیکن اس نے کہا اچھا آپ کیوں یہاں آئے تھے؟ امام علی و امام مسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے، اب انہوں نے جو وہ وعدہ توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، فرمایا ٹھیک ہے، میں تو جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اس سے پہلے میری وصیت مجھے کرنا ہے، وصیت کرنے دو۔ پورے مجمع پر آپ نے نظر ڈالی تو عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد اس بدبخت کو دیکھا تو کہا کہ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ بالآخر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا کہہ رہا ہے تو سن لے، تیری رشتہ داری ان سے ہوتی ہے، سعد بن ابی وقاص، کیونکہ اس کے والد تھے سعد بن ابی وقاص، تو عمر سعد سے کہا کہ کچھ سن لے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا 3 وصیتیں، 700 مجھ پہ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، اور میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج دینا، کیونکہ وہ میرے خط کو پڑھ کر کے واپس نکل چکے ہوں گے، ان کو منع کر دینا کہ وہ نہ آئے۔ بالآخر یہ تینوں آپ نے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد اس نے تینوں
वसीयतें बता दी। तो इब्ने ज़ियाद हंस के कहने लगा, कोई किसी खयानत करने वाले को भी अमानत देता है? और उसके बाद फिर कहा कि ऊपर ले जाओ कूफा के दारुल इमारत की छत पर और ले जाकर इनकी गर्दन उड़ा दो और इनके जिस्म को नीचे फेंक दो। कूफी ला यूफी सब तमाशाई बन करके खड़े थे। इमाम ने फरमाया, जालिमो, मेरे साथ तुमने धोखा किया। अब मैं रोता हूँ कि हुसैन पाक तुम पे एतमाद नहीं करते, मगर मेरे खत का एतमाद करके वो तशरीफ लाएंगे। जिलहज्जा की 8 तारीख थी, बाज़ लोग कहते हैं 9 तारीख थी, कुछ लोग कहते हैं 7 तारीख थी। बहरहाल इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर उधर से निकल रहे थे और इधर काबे की तरफ रुक करके इमाम मुस्लिम जिक्र अस्कार और दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। कहते थे, ऐ हवा, काश कोई ऐसा कर दे कि मेरे हुसैन तक मेरी इत्तिला पहुंचा दे कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। आखिरकार कलमा शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इमाम मुस्लिम की गर्दन उड़ा दी गई और आपके जिस्म अतहर को कूफा के दारुल इमारत से नीचे फेंक दिया गया और आपकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। सर यजीद की तरफ रवाना कर दिया गया, हजरत हानी का भी और हजरत इमाम मुस्लिम का भी, और दोनों के जिस्म को कस्साबों की दुकान पर लटका दिया गया। बहुत अरसे तक उसको लटकाए रखा गया और उसके बाद फिर आपकी बहुत बाद में जाकर तदफीन हुई। गोया ये करबला की पहली शहादत। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, करास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।